الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا رواه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود پاک پڑھیں. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گے، وہ جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، برائیوں کا وزن بڑھ گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، قرآن کا لہجہ سخت ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے، دہکتا ہوا. فوراً جہنم کا تذکرہ شروع ہو. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے گئے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلے گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ بچیں گے، نیک ہو یا بد، ہر ایک کا حساب ہو، جنت میں پہنچ جائیں گے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے میری امت کے 70,000 لوگ، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ 70,000 اتنے قیمتی ہوں گے کہ ان میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ 70,000 لوگ اور ان میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 لوگ
اتنا بڑا ایمان والوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتنا بڑا طبقہ ایسا ہوگا جس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کرے ان میں میرا اور آپ کا بھی شمار ہو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں، اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں، اللہ سے بڑا داتا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا دینے والا کوئی نہیں۔ دنیا کا ایک مشہور سخی گزرا ہے، اس کو حاتم طائی کہتے ہیں، اس کی سخاوت کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ ایک فقیر آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حاتم طائی مجھے 5 دینار چاہیے۔ 5 دینار، وہ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، ایک ایک دینار کی ویلیو بہت ہوتی ہے۔ شاید ابھی اس زمانے کا ایک دینار ہو تو ایک دینار کے 25-30 ہزار روپے آ جائے سونے کا سکہ۔ اور فقیر کو بھی پتا ہے کہ میں حاتم طائی سے مانگ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگ رہا ہوں، دنیا کا جو سب سے بڑا اور مشہور فقیر ہے اس سے سوال کر رہا ہوں۔ اب بہت سے لوگ آتے تھے، وہ درہم مانگتے تھے، 1 درہم دے دو، 2 درہم دے دو، 5 درہم دے دو، 10 درہم دے دو۔ یہ تو سوال کر رہا ہے 5 دینار کا۔ حاتم طائی کا جو خزانچی تھا وہ بھی تعجب میں رہ گیا کہ یہ کیسا فقیر ہے، ڈائریکٹ 5 سونے کے سکے مانگ رہا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ حاتم طائی دے دے گا، ہوں گے تو منع نہیں کرے گا۔ حاتم طائی نے اس کو پوچھا ضرورت ہے؟ بولے ہاں ضرورت ہے، اس لیے تو مانگ رہا ہوں۔ خزانچی سے کہا اس کو 500 دینار کے سکے دے دے، 500 دے دے اس کو۔ خزانچی نے کہا کہ حاتم طائی وہ صرف 5 مانگ رہے ہیں، 5، آپ 500 دے رہے ہیں اس کو؟ کہا ہاں دے دے 500 سونے کے سکے۔ خادم نے کہا، خزانچی نے کہا حاتم طائی بے شک آپ سخی ہیں لیکن وہ 5 کا سوال کر رہا تھا، آلریڈی 5 زیادہ تھے اور آپ نے 500 دے دیے۔ حاتم طائی نے کہا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ واقعہ لکھنے کے بعد اللہ والے وجد میں آ کر کے لکھتے ہیں کہ جب دنیا کے سخی کا یہ عالم ہے جس کو لوگ سخی کہتے ہیں، جس کے سخاوت کے قصے مشہور ہو، اس کو اپنی سخاوت پر ناز ہو، اس پر کوئی 5 مانگے اور وہ اس کو 500 دے دے کہ بھائی اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیے، تو جو سخیوں کا سخی، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، داتاؤں کا داتا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تاجدار مدینہ کا رب ہے۔ اگر ہم اللہ سے تھوڑا دل کھول کر کے مانگیں گے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق دے گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مانگنے والے کم ہو گئے۔ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر یوں ہاتھ کٹورا بنا کر کے اللہ کے حضور میں اٹھنا شروع ہو جائے، سارے پرابلم سولو ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہے، پیسوں میں، چیزوں میں اور وقتوں میں برکت ہو سکتی ہے، سارے قرضے ادا ہو سکتے ہیں اور بار بار حج اور عمرے کی توفیق ہو سکتی ہے، فیملی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتے ہیں، گھر میں سے اثرات، تکلیف، بلا، مصیبت اور پریشانی جڑ سے ختم ہو سکتی ہے اگر مجھے اور آپ کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہو جائے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن۔ تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار۔ کہ اگر انسان دعا کرے گا تو یہ ایسا ہتھیار بنے گا، خدا اس کو نفس سے بھی بچائے گا اور شیطان سے بھی بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت سے اور مصیبت سے اور پریشانی سے، عافیت سے اللہ اس کی جان چھڑائے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو
دعا تو عین عبادت ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں. اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں. ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ کے خزانوں کے دروازے ہی نہیں. اللہ کے سارے خزانے ہمیں دینے کے لیے لینے کے لیے کچھ نہیں. وہ ہمیں دے کر کے خوش ہوتا ہے, مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے. اور جو ہر قدم قدم پر مانگتے ہیں اس کو اپنے ولیوں میں سے بنا لیتا ہے, اپنے عاشقوں میں سے بنا دیتا ہے. اسی لیے آج کی مجلس کا سب سے پہلا اور بنیادی اور اہم اور ضروری سبق میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آج کی مجلس میں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب بھی نماز پڑھنے آئیں گے, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, جب بھی نماز پڑھنے آئیں گے نماز کے بعد خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, اللہ کے سامنے بھیک مانگ کے جائیں گے. انسان اگر اس بات کو طے کر لے اور ایک وقت طے کر لے, بھائی ہمارا کھانا چھوٹا ہے نہیں, اس کا وقت طے ہے. ہمارا سونا چھوٹا ہے نہیں, کیوں, اس کا وقت طے ہے. ہماری چائے چھوٹی ہے تو کہا نہیں, کیوں, چائے پینے کا وقت طے ہے. ہمارا غسل آگے پیچھے ہوتا ہے تو فرمایا نہیں, کیوں, غسل کا وقت طے ہے. ہمارا بزنس پہ جانا آگے پیچھے ہوتا ہے, فرمایا نہیں, کیوں, کیونکہ اس کا وقت طے ہے. اس سے پتا چلا کہ جس چیز کا وقت طے ہوتا ہے وہ چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی, عافیت سے ہو جاتی. دعا کیوں نہیں ہو رہی ہے, اس کا وقت طے نہیں کیا ہے. اگر آج کی مجلس میں طے کر لو گے کہ نماز کے بعد اللہ سے مانگ کے ہی جاؤں گا تو وقت طے ہو جائے گا, تو مانگنا آسان ہو جائے گا. آج ہمارا قرآن شریف کی تلاوت کا وقت طے نہیں ہے, اس لیے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا. شیطان کو پتا ہے کہ مسلمان ہے, ایمان والا ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, قرآن سے محبت کرنے والا ہے, منع تو نہیں کرے گا کہ قرآن نہیں پڑھوں گا. شیطان اتنا کہتا ہے ابھی نہیں, بعد میں پڑھ دینا, ظہر میں نہیں عصر میں پڑھ دینا, عصر میں نہیں مغرب میں پڑھ دینا. منع نہیں کرتا کہ مت پڑھنا, بس پڑھ لینا بعد میں. یہ بعد کا کام شیطان کا ہوتا ہے. بعد کرتے کرتے کئیوں کے جنازے اڑے. قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بعد میں توبہ کریں گے, بعد آئی نہیں. جوانی میں موت نے انہیں آپ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو دنیا سے چلے گئے. ہمارا وقت طے ہونا چاہیے. ہمارے نوساری میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کا وقت طے ہے, دوپہر میں 4 سے 5 قرآن پڑھتے ہیں روزانہ دوپہر. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آگے پیچھے نہیں ہوا, کا 5 سال ہو گئے آگے پیچھے نہیں ہوا. جو اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے اس کو یہ وقت دیا ہے 4 سے 5 کا. اللہ سے مالدار ہو تو ہو جاؤ, اس کو وقت دوں گا. کوئی ہے نہیں اللہ سے مالدار, اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں. اس وقت میری اللہ سے بات چیت ہوتی ہے. کوئی پیشنٹ نہیں, کوئی گھر والے نہیں, کوئی نہیں, کسی کا کوئی فون نہیں. اللہ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں. یہ وقت اللہ کو دیا ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے, جس کے ہاتھ میں عزت ہے, جس کے ہاتھ میں کامیابی ہے, جس کے ہاتھ میں چین سکون ہے, جو برکتیں دینے والا ہے, جو رحمتیں دینے والا ہے, جو قدم قدم پر نصرت کرنے والا ہے, اس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور میں نے یہ وقت اللہ کو دیا ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ آج کی مجلس میں کچھ نیت کریں, کچھ ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف آئیں گے, ہم اللہ کو راضی کریں گے, کیونکہ وہ بڑا قریب ہے. کوئی ایک بالش آتا ہے تو اللہ 2 بالش آتے ہیں اس کی طرف. کوئی چل کر کے آتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں, ہم اللہ کو راضی کر لیں, ہم اللہ سے صلح کر لیں. تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں اگر ہمیں دعا کی عادت ہو جائے, اگر ہمیں مانگنے کی عادت ہو جائے. اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے مانگنے والے بہت خوشحال ہیں,
کئی اللہ والوں کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا ہے، میں نے دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا دیکھو کون سی تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں، کون سا وظیفہ زیادہ پڑھتے ہیں، یہ درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرتے ہیں، یہ مراقبہ زیادہ کرتے ہیں، یہ تہجد میں اٹھ کے روتے زیادہ ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس نے ان کو ولی بنا دیا؟ تو میں نے غور سے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اللہ سے مانگتے زیادہ ہے، تو یہ مانگتے زیادہ ہے تو اللہ ان کو دیتے زیادہ ہے، اس لیے یہ خوشحال ہے۔ اللہ نے فرمایا نا مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گا، مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں نے آپ کو سنا دی، لیس الشیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے پسندیدہ کوئی عمل۔ اور آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے 10 منٹ ہاتھ اٹھانا مشکل ہو گیا ہے، 10 گھنٹے بزنس اور جاب اور کاروبار یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، اور 10 منٹ ہاتھ اٹھانا اللہ کے سامنے یہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی توفیق ہو جائے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ اتنے قیمتی ہوں گے کہ ان میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یوں اتنا بڑا مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتنا بڑا مجمع اور طبقہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کافر، وہ مشرک کہ جس نے کسی کو ستایا نہیں ہے، کسی کو تڑپایا نہیں ہے، کسی کو مارا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، ماں باپ کا دل نہیں دکھایا ہے، حقوق العباد کے لائن کے کوئی گناہ نہیں ہے، صرف انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، باقی ان کے معاملات بھی اچھے تھے، معاشرت بھی اچھے تھے، ان کے اخلاق بھی اچھے تھے، سب اچھا تھا، صرف کفر کرتے تھے اور شرک کرتے تھے، اور کسی کو ستایا نہیں، کسی کا مال دبایا نہیں۔ تو ان میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا کہ یہ بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو جہنم میں بھیج دے۔ شرک بڑی خطرناک چیز اور ایمان بڑی پاور والی چیز۔ ایمان یہ نہیں پاسپورٹ، ابھی مجھے یو کے جانا ہو تو میں بغیر پاسپورٹ کے نہیں جا سکتا، چاہے میرے کتنے اچھے اخلاق ہو، میرے پاس کتنی پراپرٹی ہو، میرے معاملات کتنے اچھے ہو، میرا معاشرت کتنی اچھی ہو، میری رہن سہن کتنی اچھی ہو، میری پرسنالٹی کتنی اچھی ہو، میں کتنا بڑا مالدار ہوں، پوری دنیا میرا ادب کرتی ہو، مجھے سیلیوٹ کرتی ہو، بغیر پاسپورٹ کے میں نہیں جا سکتا۔ چاہے وہ انسان کتنا بڑا سیلیبریٹی ہو جائے، پاسپورٹ رکھنا پڑے گا، پاسپورٹ ہوگا تب آگے سفر ہوگا۔ کسی بھی ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ ضروری، اور سب سے بہترین ملک جنت ہے، اس میں جانے کے لیے ایمان کا پاسپورٹ ضروری۔ اگر ایمان کا پاسپورٹ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویزا نہیں تو فرمایا کہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ کافر جس میں حقوق العباد کی لائن کے کوئی گناہ نہیں ہے، صرف کفر ہے اور شرک ہے، کفر اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایک شوہر بیوی کی ہر غلطی کو معاف کرتا ہے، لیکن بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے نا، شوہر اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ وہی کہتا ہے کہ تیرے جو بھی گناہ لا، میں چاہوں تو معاف کروں، میں چاہوں تو پکڑ لوں، لیکن میرے ساتھ اگر تو کسی کو شریک کر کے آئے گا یہ معاف نہیں کروں۔ خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا تنہا بادشاہ ہے، لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی جائے گی؟ ایک اللہ کی جائے گی، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، وہی تنہا تنہا بادشاہ ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ربنا تیری پناہ سب تو ہی تو، باقی سب فنا۔ ایک اللہ ہی باقی رہے گا، باقی تو سب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ایک اللہ سے دل لگاؤ،
عزت وہی دیتا ہے، کامیابی وہی دیتا ہے، راحت وہی دیتا ہے، چین سکون وہی دیتا ہے، اطمینان وہی دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کو راضی کریں گے زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی، اور اگر اللہ کو ناراض کریں گے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا بد، ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن کی 3 گھڑیاں بہت خطرناک ہوگی، 3 گھڑیاں۔ اس میں سے ایک یہ گھڑی کہ جب بندے کو اس کے والد صاحب کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، حساب کتاب کی لائن چل رہی ہوگی، ترازو قائم ہوگا، حساب کتاب اللہ دے رہے ہوں گے، اور وہ اپنا حساب کتاب دے رہا ہوگا، اور اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں ہے اور اللہ کو حساب دے۔ اس وقت وہ بہت گھبرائے گا، بہت ڈرے گا، بہت کانپے گا، چونکہ وہ دیکھے گا کہ کچھ ہی سیکنڈ میں کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور کچھ ہی سیکنڈ میں کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ کی کسی کے ساتھ دوستی کوئی نہیں، کسی کے ساتھ یاری کوئی نہیں، ہر ایک کو زندگی کی تھی، موقع دیا تھا۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، جلیل القدر اللہ کے نبی ہے، اور ان کی بیوی کافرہ ہے۔ فیصلہ ہوگا کہ لوط علیہ السلام جو ہے ماشاءاللہ اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گی۔ لوگ کانپیں گے، دیکھیں گے کہ یہاں تو اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی دوستی یاری ہے نہیں، اللہ کا جلال ہے اور اللہ کا رعب ہے اور اللہ کا دبدبہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اتنی محنت کی۔ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے سورہ نوح، لیکن ان کے بیٹے کو سمجھایا اور وہ ایمان نہیں لایا، فرمایا وہ آئے جہنم میں جائے۔ اور فرعون جس نے لوگوں کے سروں میں درد کر رکھا تھا، اللہ کو ناراض کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، لیکن اس کی بیوی ایمان لے آئی، اور ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئی۔ فیصلہ ہوگا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہ جنت میں جائے گی۔ تو انسان بہت سے معاملات جب وہاں دیکھے گا نا تو سمجھ جائے گا کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ اور یہ سب اشارے اللہ نے پہلے سے دے دیے قرآن میں۔ انسان آخرت کو بہت نارمل لیتا ہے، آخرت کو تو نارمل۔ انکم ٹیکس والے کو 1 سال کا حساب نہیں دے سکتا، انکم ٹیکس والے تو آنے نہیں چاہیے ہمارے دکان پہ، ہمارے گھر پہ، اگر آ جائے وہ بھی روتا ہے، فیملی بھی روتی ہے، گھر والے بھی روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ 1 سال کا حساب نہیں دے سکتے، اور اللہ کو زندگی بھر کا حساب دینا ہے، اور بنداس رات سونے سے پہلے موبائل میں گناہ کرتا ہے۔ گویا کوئی خوف ہی نہیں ہے اس کو، اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ بنداس فجر کی نماز جا رہی ہے اور صبح اٹھ کے مست چائے پی کے چوک پر بھی جاتا ہے اور ثابت کرتا ہے اللہ آپ کی غلامی نہیں کروں گا، کاروبار کروں گا اور مخلوق کی غلامی کروں گا۔ آپ رات کو میٹھی نیند مجھے سلائے، دیکھو آپ نے مجھے شاندار اٹھایا نا، میرے جسم میں لکوا نہیں، مجھے کینسر نہیں، مجھے ہارٹ کی تکلیف نہیں، مجھے گھٹن اور پیر میں درد نہیں، الحمدللہ میں نوجوان ہوں، لیکن اللہ آپ دیکھ لینا میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بولتا نہیں ہے، اس کا عمل سے یہ ثابت کرتا ہے۔ حالانکہ فجر کی نماز میں ایک جملہ لکھ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں نماز بہتر ہے نیند سے۔ کیا آپ لوگ میٹھی نیند سو رہے ہو؟ اور اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ نماز بہتر ہے۔ قبر کی میٹھی نیند کی فکر کر لیں، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جو فجر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس دن شیطان کے خلاف وہ سب سے پہلی جنگ جیت لیتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے باقی کی 4 نمازیں پڑھنا اللہ آسان کر دیتا ہے، اور جس کی فجر کی نماز جاتی ہے اس کی 4 نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کیا کرے؟ صرف دل پہ لینے کی بات ہے، صرف دل پر لینے کی بات ہے۔ پوری بستی والوں نے دل پر لیا کہ جمعہ پڑھنا ہے، اللہ سب کو توفیق دے دیتا ہے۔ کتنا بھی کام ہو، آگے پیچھے ہو کیا نہ ہو، ظہر میں 5-10 منٹ لگتی ہے، جمعہ میں آدھے گھنٹے کے قریب لگ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ وہ اندر کی نیت، وہ اندر کی طلب، وہ اندر کا ارادہ، وہ اندر کا جذبہ، اللہ کسی کی طلب کو ضائع کرتا نہیں ہے۔ ابو جہل میں طلب نہیں تھی، ہدایت نہیں تھی، اویس قرنی میں طلب تھی،
پیارے نبی کو دیکھا نہیں پھر بھی ہدایت دے دی. کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے اور کوئی بن دیکھے بھی اویس قرنی بن جاتا ہے. مقدر اپنا اپنا. اصل معاملہ خدا کے دربار میں طلب کا ہے کہ کس کے پاس کتنی طلب ہے. جمعہ کی طلب بستی والوں میں آئی, پوری بستی والوں کو جمعہ کی توفیق دے دی. فجر کی طلب کچھ کچھ لوگوں میں تھی, اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی توفیق کچھ کچھ لوگوں کو. اور وہ کچھ لوگ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ارادہ کرتے ہیں پھر بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی. وہ سچا ارادہ نہیں, وہ پکا ارادہ نہیں, وہ اچھی طرح الارم رکھنا نہیں, رات وضو کے ساتھ سونا نہیں, رات جلدی سونا نہیں. ورنہ جس کی فجر کی نماز کا ارادہ ہو وہ تو پھر رات جلدی سو جاتا ہے, وہ تو 2-4 الارم رکھتا ہے. اگر موبائل کے الارم سے آنکھ نہ کھلے تو وہ تو اس کے لیے 200-250 والا زور سے بجنے والا الارم خریدتا ہے کہ یہ میری فجر کی نماز کا مسئلہ ہے, یہ میرا اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہے. اگر اللہ ناراض ہو گئے تو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا نہیں. کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے میں مزہ آئے گا نہیں. اگر فجر میں اللہ ناراض ہو گئے تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا نہیں. پھر وہ انسان اپنی طلب بتاتا ہے. بھئی رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کی طلب ہوتی ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا, تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے دیتے. جو عام دنوں میں ظہر نہیں پڑھتا وہ رمضان میں فجر پڑھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اندر کی نیت اور اندر کا ارادہ اور اندر کی طلب اور اندر کا جذبہ. تو بات یہ چل رہی تھی کہ خدا کے دربار میں حساب کتاب ہوگا اور ہمیں حساب کتاب دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نارٌ حامیہ, یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے. فوراً جہنم کا تذکرہ شروع ہو گیا. کون سی چیز ہے جو ترازو کو جھکانے والی ہے؟ ایسی کوئی چیز ہے جو ترازو کو جھکا دے؟ یوں فرمایا ترازو کو سب سے زیادہ جو جھکانے والی چیز ہے وہ انسان کے بہترین اخلاق. اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو امید ہے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا. اور اگر اخلاق برے ہوں گے تو بہت خطرہ ہے کہ برائیوں کا پلڑا جھک جائے اور انسان کا معاملہ مشکل ہو جائے. مسکراتا ہوا چہرہ, میٹھی زبان, ٹھنڈا دماغ, معاف کر دینا, سہ جانا, برداشت کرنا, غصے کو پی جانا, جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا, جو توڑے اس کے ساتھ جوڑنا, جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے اس کے راستے میں پھول بچھانا, جو رشتہ دار ہم سے نفرت کرے ان کی نفرت کو دل میں نہ رکھنا, اللہ کو پانے کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا. یہ ہے انسان کے بہترین اخلاق. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. ذرہ کہتے ہیں بہت تھوڑی چیز کو, جو بہت تھوڑی نیکی کرے گا نا وہ بھی دیکھ لے گا آخرت میں. یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو بھلا دے گے, نہ 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 نہ. کرامن کاتبین کو بٹھایا ہوا ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تم میں سے ہر ایک کے ساتھ کرامن کاتبین موجود ہے, تم جو بھی کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں. سب محفوظ ہو رہا ہے.
میری زبان سے جو نکل رہا ہے، آپ کی زبان سے جو نکل رہا ہے، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اللہ تعالیٰ تو ہمارے بہت قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. شہ رگ انسان کے سب سے قریب ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس سے بھی قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو تیرے بہت قریب ہوں لیکن تو مجھے دیکھ سکتا نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے. کس کو اپنی موت کی فکر ہے، کس کو اپنی قبر کی فکر ہے، کس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے. تیسری آیت میں نے پڑھی تھی خطبے میں. اگر یہ سب بات سمجھ میں آئے گی تو میری آگے کی بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت ہے نا، آخرت یہ ایک دم یقینی چیز ہے. یہ مت سمجھنا کہ کوئی قصہ کہانی اور مذاق ہے. آخرت کی زندگی سیریس ہے. اسی لیے دنیا میں کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، اس لیے یوں نہیں کہتے کہ یہ مر گیا یعنی یہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں کہتے. یوں کہتے ہیں کہ جناب ان کا انتقال ہو گیا. صرف انتقال ہی ہوا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے. دنیا میں تھے، آنکھ بند ہوتے ہی آخرت میں چلے گئے، ختم نہیں ہوئے. اصل زندگی تو اب شروع ہوئی. سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں. ایک سانس کا فاصلہ ہے. سارے صحابہ کی سانس رک گئی، وہ جہاں شروع ہو گیا. میرے اور آپ کے پردادا کی سانس رک گئی، وہ جہاں شروع ہو گیا. میرے اور آپ کے نانا نانی، ان کے ابا، ان کے امی، سب کی سانس رک گئی، ان کا وہ جہاں شروع ہو گیا. ولیاؤں میں جنہوں نے مسجد بنائی تھی ان سب کی سانس رک گئی اور ان کا وہ جہاں شروع ہو گیا. ابھی جو بنا رہے ان کا نہیں کہہ رہا، ان کے پاس تو موقع ہے. ہم سب کے پاس تو موقع ہے. سانس چل رہی ہے تو موقع ہے، اور سانس رک گئی تو موقع ہاتھ سے چلا گیا. سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں. وہ جہاں والے تو سب ولی بننے کے لیے تیار ہے. اللہ تیار. قبرستان والے تو سب توبہ کرنے کے لیے تیار. 4 مہینے نہیں، 40 سال اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار. وہیں سے تتکال میں پورا دن مسجد میں رہ کے اللہ کا دین زندہ ہو جائے، انتھک کوشش کروں گا. اللہ کہتا ہے نہیں کرنا ہرگز. اب تو حقیقت کی آنکھ کھل گئی. اب تو بات سمجھ میں آ گئی. آخرت تو نے دیکھ لی کہ یہاں تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کے طریقے خدا کو پسند نہیں. آپ کو نہیں. جب دنیا میں رونق تھی، بہاریں تھی، انٹرنیٹ کی فراوانی تھی، پیسے کی ریل پیر تھی، اور ملکوں کی رونق اور بہاریں تھی، اور دنیا منگیلیوں کے سامنے تیرے سامنے پیش تھی، اور ایک طرف پیارے نبی کے طریقے تھے. اس وقت تیرا امتحان تھا کہ ماڈرن زمانے کی طرف جاتا ہے یا 1400 سال پیچھے پیارے نبی کے طریقوں پر جاتا ہے. دنیا کہتی ہے ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، اور اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان. انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں،
سب کے بس کی بات نہیں. دنیا کہتی ہے ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، اور اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. ہماری زندگی ہمارے نبی کے طریقوں پر ہو تاکہ ہم کہہ سکیں قیامت کے دن اللہ سے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا، میں تو صرف صورت لے کے آیا. پولیس والے اپنی وردی میں، ملٹری والے اپنی وردی میں، ہمارے اسکول کے بچے اسکول کی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں. وردی سے پتہ چلتا ہے یہ پولیس والے ہیں، یہ ملٹری ہے، یہ اسکول جا رہے ہیں بچے، یہ بچے مکتب جا رہے ہیں، یہ بچے فلاں پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں، یہ بچے فلاں فیکٹری میں کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی میں، یہ عاشق رسول ہے، یہ مسلمان ہے، ان کو سلام کرو. ان کا لباس بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ان کے چہرے پہ داڑھی بتا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، ان کے سروں پہ یہ اسلامی تاج بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان. اتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم ان کو سلام نہیں کرتے. ہم میں سے بہت سے لوگ ان کو سلام نہیں کرتے. اصل میں ایسا لگتا ہے کہ یہ غیر مسلم، ایمان والے نہیں، کلمے والے نہیں. پتہ نہیں چلتا ہے، کوئی علامت نہیں، نہ ٹوپی ہے، نہ چہرہ ہے، نہ لباس ہے، کوئی طریقہ نہیں. غیروں کی اور ان کی لائف میں کوئی فرق نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. پھر وہ سامنے سے سلام کرتے ہیں تو دل اندر سے روتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے اسلام حق مذہب ہے اور یہ اللہ کے نبی کا دیوانہ ہے. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بولے نا تو یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا، اور خود اللہ کے نبی کے خلاف کر رہا ہے اور یہ برداشت کر رہا ہے. اسی لیے ہماری زندگی پیارے نبی کے طریقوں پر ہونی چاہیے. یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا. ہمارے نبی سے اللہ کو بہت پیار، کتنا پیار ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں، اندازہ لگاؤ. ابھی 60-65 سال پہلے ہمارے پڑوس ملک کے ایک بزرگ کا انتقال ہوا. یعنی وہ حافظ عالم نہیں تھے، سیدھے سادے تھے، لیکن نیک طبیعت تھے، نیک خیال تھے، نمازوں کا اہتمام، سنت طریقے، اچھی زندگی گزار رہے تھے اسلام کے مطابق. ان کا انتقال ہو گیا. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری آپ کے ساتھ؟ تو کہا بھائی بہت عجیب معاملہ پیش آیا میرے ساتھ تو قبر میں. انہوں نے ایک داستان سنا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس زمانے میں اونٹ، بکرے، بکریاں، گھوڑے، کھچر اس کا ماحول تھا. یہ گاڑی وغیرہ زیادہ نہیں تھی. حضرت نے فرمایا کہ ہماری بکریاں تھیں، ہمارے آس پاس بھی لوگوں کے پاس بکریاں تھیں. سال 2 سال میں ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ بارش نہیں ہوتا تھا. اب آسمان سے بارش نہیں گرے تو زمین سے وہ چارہ نہیں ہوگے، وہ گندہ نہیں، اناج نہیں، چارہ نہیں. تو انسان جانور لوگ بھی پریشان رہتے تھے. اب جن کے پاس پیسہ تھا نا وہ تو اسٹاک کر لیتے تھے چارے، اور بیچارے جو روز کما کے روز کھاتے تھے ان کے لیے مشکل ہو جاتی تھی. وہ قرضہ لے کے چارہ لیتے تھے، اور نعوذ باللہ کچھ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا تھا وہ چوری کر لیتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ ہم اسٹاک کر لیتے تھے. الحمدللہ ہم نے چارے کا اسٹاک کر لیا، اور بہت ساری آئی تو میں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ دیکھو بھائی میرے پاس اتنا چارہ ہے جس سے میری بکریاں کھا سکیں، لہذا آپ میں سے کوئی میرے چارے کو استعمال نہ کرے، کوئی بات نہیں. حضرت فرما رہے کہ دن میں تو ماشاءاللہ میرا چارہ برابر رہتا اور رات میں کم ہو جاتا. پھر دن میں چارہ برابر، رات میں کم، پھر دن میں چارہ صحیح، رات میں کم. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ رات میں کوئی چور آتا ہے جو اپنی بکریوں کو لے کر کے آتا ہے، جس سے وہ میرا چارہ کھا لیتی ہے یا تھوڑا بہت چارہ چورا کر کے لے جاتا ہے. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہو رہی. حضرت فرما رہے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب ہلکا سا اندھیرا ہو گیا، میں ایک طرف کو بیٹھ گیا کہ دیکھوں کہ ذرا ماشاءاللہ کیا حال چال ہے، کون ہے جو چوری کر رہا ہے، اور جو بھی چوری کر رہا ہوگا آج تو میں اس کو سزا دوں گا. ہمارے لوگ بولتے ہیں چور ہاتھ میں آ جاوے تو اس کو پکڑو، بتاؤ، اعلان کرو کون ہے وہ چور. حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ آج چور میرے ہاتھ میں گیا تو آج میں اس کو سزا دوں گا. حضرت فرماتے کہ میں بیٹھ گیا، وہ دیکھنے لگا. تھوڑی دیر ہوئی، رات گھناؤنی ہوئی، اندھیری رات ہو گئی.
تو ایک شخص اپنی بکریوں کو لے کے جہاں میں نے چارہ رکھا تھا میرے کھیت میں، پیچھے سے وہاں پر داخل ہو رہا، اس کی بکریاں بھی اندر گئی اور چارہ کھانے لگی۔ اب تو پکا ثابت ہو گیا کہ کوئی آدمی ہے جو چوری کر رہا ہے، بکریوں کو لا رہا ہے۔ اب میں نے اس کو کہا بھائی تو کون ہے یہ بکریوں کو لے کر کے آتا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ حضرت فرماتے مجھے غصہ آ گیا، جلال آ گیا۔ اس نے کہا کہ میرا نام احمد ہے۔ کہا اچھا آپ کا نام احمد ہے، ٹھیک ہے تو پھر بکریاں چلاتے رہو آپ روزانہ رات میں، یہ کہہ کے میں چلا گیا۔ حضرت فرماتے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا ہوا؟ احمد بولے احمد اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور اگرچہ وہ چوری کر رہا ہے، وہ جو بھی کر رہا تھا وہ اس کا اپنا معاملہ تھا، لیکن اس نے جب احمد نام کہا نا تو مجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد آ گیا، یار اس کا نام ہمارے نبی کے نام پہ رکھا گیا ہے، اب کم سے کم چوری نہ ہو۔ میں نے کہا جا کوئی بات نہیں، تیرے لیے حلال ہے، تو بکریاں چلاتا رہے اور چارہ روزانہ کھاتا رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ احمد نام کی جو تم نے لاج رکھی تھی نا، آج ہم بھی تیری لاج رکھ لیتے، معاف کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ٹف مسئلہ تھا وہ، حالانکہ وہ احمد نام کا وہ جو لڑکا تھا نا، وہ اچھا نام رکھ کے غلط کام کر رہا تھا، وہ چوری کا کام کر رہا تھا، اور حضرت کو غصہ بھی تھا۔ اور ایسے موقع پر انسان جلدی چھوڑتا نہیں ہے چور کو، صرف ایک نام سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو محبت تھی جو دل میں قلب میں وہ جگمگائی اور اس کو معاف کر دیا۔ اور یہ معاملہ تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، وہ تو رات کا وقت تھا، رات کی تنہائی تھی، یہ جانے اور اللہ جانے، اور اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو صرف یہی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی بہت ہے، رحمان بھی بہت ہے، وہ کریم بھی بہت ہے۔ اس کے کرم کی جب دریا بہتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھل بھلوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رحمت حق بہانہ مونگی جو ہے، اس کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ کوئی نکتہ پسند آ جائے اور وہ نکتہ بھی اللہ ہی کروا دیتے ہیں۔ انسان سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ نکتہ کیا نا اللہ کو پسند آ گیا، بھائی وہ نکتے جتنی نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی اور اس کو پسند بھی اللہ ہی نے کروایا۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ، علماء جانتے ہیں کتنا بڑا نام ہے، آج بھی مدارس میں اکثر علماء ان کی کتابوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ آج کتنے بیانات ہو رہے ہیں ان کی کتابوں کی برکت سے ہو رہے ہیں، اور کتنے یہ جو علماء کی جو صلاحیت میں نکھار پیدا ہو رہا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کام دیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام دیا، کئی لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کی باتوں کی برکت سے توبہ کی۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک زندگی تھی اس کو وصول کر کے چلے گئے، میرے اور آپ کے پاس بھی ایک زندگی ہے، اللہ کرے کہ ہم بھی اس کو وصول کر کے چلے جائیں۔ ان کا انتقال ہوا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ حضرت نے فرمایا کہ میری مغفرت تو ہو گئی، لیکن ایک ایسی چیز پر میری مغفرت ہوئی جو میرے خواب و خیال میں نہیں، میرے تصور میں نہیں، میری یادداشت میں نہیں، جس کو میں بھول گیا تھا۔ مجھے جب اللہ نے یاد دلایا تو یاد آیا کہ اوہ یہ بھی کوئی نیکی کا کام تھا، حالانکہ بڑے بڑے نیکی کے کام کیے تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی تھی اور بڑا اونچا علمی کام کیا تھا، وہ کیا کون سی چیز میں مغفرت ہوئی؟ فرمایا کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ درخت کی قلم ہوتی تھی، اس کو سیاہی میں ڈبوتے تھے اور کچھ لکھتے تھے، پھر سیاہی میں ڈبوتے تھے اور کچھ لکھتے تھے، اور حضرت فرماتے کہ میں کتاب نہیں لکھ رہا تھا، اپنی بات نہیں لکھ رہا تھا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لکھ رہا تھا۔ تو میں اسے لکھ رہا تھا نا تو اس میں سیاہی میں ڈبوتا اور لکھتا، اب میں نے سیاہی میں ڈبویا اور لکھنے گیا، مجھے تو معلوم نہیں، اتنا اچانک ایک مکھی آ کے اس میں بیٹھ گئی، تو میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے پیاسی ہوگی، ذرا سا بیٹھ کے سیاہی چوس لے گی تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ وہ تو کچھ سیکنڈ ایسے بیٹھی اور اڑ کر کے چلی گئی۔ اب یہ اتنا بڑا کام تو تھا نہیں، میں تو حدیث شریف لکھ رہا تھا، یہ تو بہت بڑا کام تھا، میں حدیث شریف لکھنے میں مشغول ہو گئی۔ میرا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس وقت جو تیری قلم میں مکھی بیٹھی تھی نا اور تو رک گیا نا تھوڑی سیکنڈ کے لیے
کہ اس کی پیاس بجھ جائے، اس وقت تو نے میری ایک مخلوق کی پیاس کا خیال کیا، آج ہم بھی تیری لاج رکھتے ہیں اور اسی مکھی کی پیاس بجھانے پر تیری مغفرت کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور چیزوں کا تو نمبر بھی نہیں آیا ابھی، اور اس ادا پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہونا اس کو کبھی بھی چھوٹا سمجھنے کا نہیں۔ میں نے حدیث شریف پڑھی، اس میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کی کسی بات کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، کیا پتا کون سی ادا پسند آ جاوے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے نوساری میں ایک آدمی، اس کے پاس ایمان نہیں، وہ رمضان کے روزے رکھتا، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہ ہے نا وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، میرے دل میں خیال آتا کہ یار کاش اس کے پاس ایمان ہوتا، اس کے پاس ایمان تو ہے نہیں لیکن وہ محبت میں روزے رکھتا تھا۔ 2 سال بعد پتا چلا کہ وہ سچا پکا مسلمان ہو۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ کبھی کسی کو حقیر سمجھنے کا نہیں۔ اگر وہ آج کوئی نیک کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو موت سے پہلے کلمہ دے دے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے مالامال کر دے۔ ہم تھوڑی نہ کسی کو ایمان دے سکتے ہیں، نہ ہم ہدایت دے سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اللہ اگر کسی کو ہدایت دینے پر آئے، ساری دنیا مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور اللہ اگر کسی کو گمراہ کرنے پر آئے، پوری دنیا مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور ہم لوگ جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، اهدنا الصراط المستقیم، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ سیدھا راستہ یعنی وہ راستہ جو اللہ تک جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والا راستہ، وہ ہے سیدھا راستہ۔ اس لیے جب بھی نماز پڑھے نا تو آمین بہت دھیان سے بولنے کا۔ سورہ فاتحہ ختم ہو نا تو ایک دم دھیان سے، بہت جامع دعا ہے یہ، بہت قیمتی دعا ہے، بہت مبارک دعا ہے۔ اگر پوری زندگی میں ایک بھی آمین قبول ہو گئی نا، سیدھا انشاءاللہ جنت میں جائے، بہت بڑا ولی بن کے مرے گا دنیا سے۔ ہم لوگ اس کو نارمل لے لیتے، سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے آمین، جیسے کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پیارے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، وہ سیدھا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا، نبیوں والا راستہ، صدیقین والا راستہ، شہداء والا راستہ، نیک لوگوں والا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ جن سے ناراض ہیں نا، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے، اور ہم کہتے ہیں جی آمین کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ کرے ہمارا آمین دل سے نکلے تاکہ اسی نماز کے بعد سے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا دے۔ نماز بہت جامع ہے۔ ہم جو رکوع سے امام صاحب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ کتنا بڑا جملہ ہے کہ بھائی اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی، اور ہم لوگ سب فوراً اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ ہماری سن لیجیے، ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، ربنا لک الحمد، ہاں ہمارے رب تعریف تو آپ ہی کے لیے کہ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی، اور ہم فوراً ہم لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نماز بہت جامع عبادت ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کبھی رکتا ہے؟ کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ کبھی نہیں رکتا۔ فرض نماز کھڑی ہوتی ہے جب رک جاتا ہے۔ انسان نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو بھی روک دیتی ہے، تو تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیری فجر کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نماز چھوڑ دے۔ دین فرسٹ اور دنیا سیکنڈ۔
دنیا قدموں میں راحت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، مزے کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ. اور اگر دنیا فرسٹ، دین سیکنڈ، وہی دنیا سر پڑی حالات کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کی نافرمانی کے ساتھ، عاملوں کے چکر کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، بے برکتی کے ساتھ. دین فرسٹ ہونا چاہیے. بھینس دودھ کے لیے خریدتے کہ گوبر کے لیے؟ دودھ کے لیے. وریاؤں میں ایسا کوئی ہے جو گوبر کے لیے بھینس خریدتے؟ نہیں، بھینس خریدی جاتی ہے دودھ کے لیے، گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی. گوبر تو فری میں آتا ہے. یہ دودھ اللہ کا دین ہے اور دنیا گوبر ہے. جب دین کو فرسٹ رکھو گے تو یہ دنیا گوبر اللہ قدموں میں ڈالے. عافیت کے ساتھ دے دین کو فرسٹ، دین فرسٹ اور دین کی محنت. ایک آدمی کے پاس بھینس تھی، اس کو چلا رہا تھا، وہ چلے گی. بہت کوشش کی، 2 آدمی نے کوشش کی، 3 آدمی نے کی، 4 آدمی نے کی. وہ بھینس تو چلنے کا نام لیتی. وہ کوشش کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، لیکن بھینس چلتی. ایک دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا بھائی اتنی سب محنت مت کرو. تو کیا کریں؟ بہت آسان ہے. آپ لوگ جو بھینس کو چلا رہے ہو نا، یہ اس کو چلانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ 4 آدمی محنت کر رہے ہیں، ہل بھی رہی ہے لیکن مضبوط اتنی ہے کہ چلتی نہیں، اڑی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے. زیادہ محنت مت کرو، اس کو چھوڑ دو، پہلے بھینس کو چھوڑ دو، یہ ابھی چلے گی. کیسے چلے گی؟ کہ اس کے بچے کو لے کے آگے آگے چل. اس نے بولا بھائی 4 آدمی کھینچ رہے تو چلتی نہیں، اور اس کے بچے کو لے کے چلیں گے تو چلے گی. تھوڑا ہمارا بھی دیکھ لو تجربہ، ہم دیہاتی لوگ ہیں، بولے ہمیں زیادہ معلوم ہے بھینس کے بارے میں، آپ کو کیا معلوم؟ تو اس نے، اس کا بیٹا باڈی بلڈر تھا نا، کہا بیٹا یہ بھینس کے بچے کو آگے لے کے چل. تو وہ بھینس کے بچے کو لے کے آگے چلے تو آٹومیٹک پیچھے چلنے لگے. ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی کہ وہ بھینس کا بچہ ہے نا، وہ دین ہے، اور یہ بھینس دنیا ہے. یہ ہلنے والی نہیں ہے، یہ چلنے والی نہیں ہے. مغل کے بادشاہوں نے بھی اس کو کھینچا لیکن ہلی نہیں. میرے اور آپ کے دادا پردادا نے بھی بہت کھینچا، وہی ہے. میں بھی کھینچ رہا ہوں 35 سال سے، ہلتی نہیں ہے. اللہ کے دین کو آگے لے کے چلو، آٹومیٹک پیچھے پیچھے چلے گی. رحمتوں کے ساتھ چلے گی، برکتوں کے ساتھ چلے گی، عافیتوں کے ساتھ چلے گی، سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. آج کی سب سے بڑی مصیبت یہ کہ انسان سوچتا ہے تھوڑی میری دنیا سنور جائے نا، اس کے بعد میں آخرت سنوار لوں گا. میرے عزیز، آخرت سنورے گی تو دنیا سنورے گی نا. جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار لیتا ہے. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوار. جو شخص اللہ کے ساتھ صلح کر لیتا ہے اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر. تھوڑا دل پہ دینے کی ضرورت. میرا تو دل دیکھ کر دل تعجب ہوا. نوساری میں ساتھیوں نے محنت کی، کوشش کی کہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، قربانی دیں گے. نوساری چھوٹا ضلع ہے، تو نوساری ضلع سے صرف یہ اگست کے مہینے میں، ابھی تو ختم بھی نہیں ہوا ہے، صرف اگست کے مہینے میں 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، 22 چلے کی جماعت، 3-4 مہینے کی جماعت اور ایک بیرون کی جماعت تھائی لینڈ آج صبح ہی پہنچے. 3 دن کی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی نکل گئی جماعت. کیا کسی نے محنت نہیں کی؟ کیا کسی نے کوشش نہیں کی؟ کیا لوگ تہجد میں اٹھ کے روئے نہیں؟ کیا ان کی تشکیلیں نہیں کی گئی؟ رکشہ چلانے والے لوگ تھائی لینڈ پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر رہا ہے، ان سے کام لے رہا ہے. سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. آج موقع ہے. ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا نا وہاں تک فٹنگ نہیں ہوتی. ایک آدمی بولے کہ میرا 5000 روپے میٹر والا کپڑا ہے، اس کو کٹنگ مت کرنا ہے، تو پوری دنیا کا کوئی بھی ٹیلر اس کو سی کے نہیں دے گا. بھائی کٹنگ تو کرنی پڑے گی نا، تب فٹنگ ہوگی نا. اللہ والے بھی یہی چاہ رہے ہیں، تبلیغ والے بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ تم کچھ وقت کے لیے دنیا سے کٹو اور اللہ سے جڑو، اللہ سے فٹ ہو. آپ کے صورت کا یہ بھی عجیب ایک واقعہ پیش آیا. آپ کے صورت میں، صورت کے ایک دیہات میں ایسا قریب ہے، ایک ساتھی ہمیشہ شراب پہ رہتا ہے، شراب کا عادی، شراب میں زندگی گزار رہا.
وہ بستی والوں نے اور علاقے والوں نے اور ذمہ داروں نے ان کو سمجھایا کہ آپ ہمارے ساتھ 3 دن چلو. وہ بولتا ہے میری شراب چھوٹتی نہیں, مجھے عادت ہی ایسی ہو گئی ہے, لت ہی ایسی ہو گئی ہے, اس کے بغیر مجھے چلتا نہیں, میں بیمار ہو جاتا ہوں, میں کیسے 3 دن آپ کے ساتھ چلوں. بہت سمجھایا, بہت منت سماجت کی, کئی وقت تک سمجھایا, چلے گئے, چلو چلتا ہوں. لیکن وہی غلط عادت, تعلیم ختم ہو, امام عامر صاحب سے اجازت لے, عامر صاحب ایک کام سے آتا ہوں اور باہر جا کر شراب پی لے. جمعہ کا دن بھی ہو گیا, سنیچر کا دن بھی ہو گیا, کہتے اتوار کے دن تہجد میں اٹھے ہم لوگ. اب جب تہجد میں سب کو اٹھایا تو مجھے بھی اٹھنا پڑا, مجھے تو اٹھنا تھا نہیں تہجد میں. اب جماعت تھی, اللہ کا راستہ تھا, اللہ کے گھر میں سوئے, اور اللہ کے راستے میں اللہ سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے دیتے, چونکہ اللہ کے گھر میں سوتے نا. او بھائی, ہم کسی سے ناراض ہو ان کو اپنے گھر میں سلاتے ہیں؟ اللہ کسی سے ناراض ہوگا اس کو اپنے گھر میں سلائے گا؟ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ شہنشاہوں میں شہنشاہ کا دربار ہے. وہ جس کو چاہتا ہے نا وہی لوگ سوتے ہیں اللہ کے گھر میں. اللہ ان کو سونے کی توفیق دیتا ہے, ان کو پسند کرتا ہے, ان کو قبول کرتا ہے, اور ان کی برکت سے پوری دنیا میں دین کا نظام اللہ چلا رہے ہیں. یہ پون چکھی چلتی ہے نا تو یہ بجلی بنتی ہے, روشنی بنتی ہے, پنکھے چلتے ہیں, اے سی چلتا ہے. وہ پون چکھی گھومنا بند ہو جاوے تو بجلی کا بندہ بند ہو جاوے, معاملہ مشکل ہو جاوے. تو کچھ لوگ اللہ کے دین کے خاطر پون چکھی کی طرح گھومتے رہتے ہیں, اور ان کی راتوں کی رونے کی برکت سے, اور راتوں کو ان کے بچے جو بل بلا کے روتے ہیں, ہمارے ابو, یہ قربانی کی وجہ سے اللہ پوری دنیا میں دین کو چمکا رہا ہے, دین کو پھیلا رہا ہے. ورنہ آج سے 30 سال پہلے جب اتنی محنت کا دور نہیں تھا, اور جہالت تھی, اور بدعت تھی, اور شرک تھا, اور خرافات تھی, تو مسجدوں میں تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب نہیں ملتے تھے, باہر سے لانے پڑتے تھے. اور آج الحمدللہ محنت ہوئی, کوشش ہوئی, قربانیاں دی, لوگ اللہ کے راستے میں نکلے اور وقت لگایا. آج الحمدللہ جگہ جگہ مدرسے ہوئے, علماء کرام ہوئے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلے گی تو بیت اللہ کو حاجی ملیں گے, شیخ کو مریدین ملیں گے, مسجد کو مصلی ملیں گے, مدرسے کو طلبا ملیں گے. اور الحمدللہ ہر شعبے میں پانی پہنچ گیا, اور اللہ والے محنت کر رہے ہیں, جمعیت والے محنت کر رہے ہیں, دین کے سارے شعبے والے محنت کر رہے ہیں, سب کی محنت سارا ہوگا. الحمدللہ ایک عمومی محنت چل رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تہجد میں مجھے تو اٹھنا نہیں تھا, اب 3 دن کی جمع, خلاصہ یہ کہ تقریباً اتوار کا دن میں اٹھ گیا. اب اٹھ گیا پھر میرے کو تو طلب لگی شراب پینے کی. امیر صاحب کو تو پتا نہیں, چپکی سے باہر گیا اور پھر شراب پی کے آ گیا, صحن میں بیٹھ گیا. صحن میں بیٹھا نا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو مسجد میں تو لوگ رو رہے ہیں. تو وہ کہتے مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ اثر بعد گشت ہوا, مغرب بعد گشت ہوا, رات میں کھانے کے آداب بیان کیے, سونے کے آداب بیان کیے, تسبیح پڑھی, قرآن شریف کی تلاوت کی, دعا مانگی اور سو گئے, سارے نیک کام کرے, اور رات میں تہجد میں اٹھ کے رو رہے. تو وہاں بات بیٹھے بیٹھے میں رونے لگا کہ اللہ یہ سب نیک لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, دن بھر نیکی کی اور رات میں تیرے سامنے اٹھ کے رو رہے ہیں, اور میں نے رات بھی شراب پی تھی اور صبح بھی شراب پی ہے, یہ نیک لوگوں کے صدقے تو پھر مجھے بھی معاف کر دے. وہ فرماتا ہے کہ پتہ نہیں کیا میری ادا اللہ کو پسند آئی, وہ جو میرا رونا تھا وہ میری لائف کی آخری شراب تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری پوری لائف ہی چینج کی, پوری لائف ہی چینج کی. ماحول کا اثر ہوتا ہے, رونے سے ایک ماحول بنتا ہے. ہمیں معلوم, ہم لوگ گزشتہ سال راجستھان جماعت میں گئے تھے, ضلع میں 1 سال ہو, 1.5-2 سال ہو. تو میں نے سب ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ہم کیا کریں گے. میں نے کہا کچھ نہیں, رات کو روئیں گے اللہ کے سامنے. ہم لوگ اللہ کو منائیں گے رات کے آخری پہر میں, جب دنیا بیٹھی نیند سوتی ہے نا, ہم گرم گرم آنسو بہائیں گے مسجد ہو, اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے. سب ساتھی لوگ روئے. امام صاحب نے وہاں کے ٹرسٹیوں کو کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ رات میں مچھر بہت کاٹے ہیں, سب برابر جم کے روئے. تو ٹرسٹی لوگ میرے پاس آئے, مولانا آپ کو کوئی گھر دے دیتے ہیں, بنگلہ دے دیتے ہیں, کیوں رو رہے ہیں اتنا سب, رات کو بہت رو رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم تو ہمارے لیے اور آپ لوگوں کے لیے رو رہے, ہمارے لیے کیوں روتے ہو, ہم تو بہت خوشحال ہے. بولے ہم سب خیال لوگ ہیں, بولے خود بہت خوشحال ہے, ہماری اچھی لائف گزر رہی ہے, ہمارے لیے کیوں رو رہے ہیں. وہ مسجد خالی ہے اس لیے رو رہے ہیں. 2000 کے قریب لوگ ہیں مسجد میں, صرف فجر میں 20-25 لوگ ہیں, تو کوئی فیصد ہی نہیں ہے, اس لیے رو رہے ہیں. اللہ وہ تہجد کے رونے میں اللہ تعالیٰ نے چاند پیدا کر, بستی والوں کے دلوں میں ایک محبت پیدا کر.
اس کے بعد کیا ہو گیا پتا ہے؟ 7 دن کے بعد جہاں فجر میں 2 صف نہیں ہوتی تھی، اشراق کی نماز میں 20 صفیں ہو گئی۔ اشراق کی نماز جہاں 3 مستورات پردہ کرتی تھی، 3 مستورات، 8 دن کے بعد تقریباً 1500 مستورات نے پردہ کر دی۔ یہ رونا، یہ محنت چل رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، مسجدوں میں سو رہے ہیں، لوگ گشت کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وریا والو، اگر یہ سب لوگ مل کر کے ایک جم کر کے محنت کریں گے، تب جا کے یہاں نمازیں زندہ ہوگی، تب جا کے اللہ کے دین کا ماحول قائم ہوگا، مکاتب آباد ہوں گے، یہ مسجدیں آباد ہوگی، یہاں سے جماعتوں کی نقل و حرکت ہوگی۔ اگر تھوڑی سی محنت ہوگی اور کچھ دیوانے لوگ پیدا ہو جائیں گے، انشاءاللہ وریاؤں سے ایک دینی بہترین ایک ماحول تیار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کوشش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب۔ آمین۔ تھوڑا سا دل پہ لینے کی ضرورت۔ ہم لوگ چلے میں تھے، وہی راجستھان کے چلے میں، تو ہم ریٹرن آ رہے تھے، تو 2 نوجوان میرے ساتھ تھے، ٹرین میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک کو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ آپ کا چلہ لگتا رہتا ہے، تو آپ کتنے سال سے چلہ لگا رہے ہیں؟ حافظ صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے، 95 سے میں نے لگانا شروع کیا اور دل پر لے لیا تھا، بس دل پہ، کہ میرے کو ہر سال جانے کا ہے، وقت آئے تو میرے ایمان کی بیٹری لو ہوتی ہے نا، اس کو جا کے چارج کر کے آنے کا ہے۔ 40 دن تہجد میں رونا ہے، 40 اشراق پڑھنی ہے، 40 چاش پڑھنی ہے، 40 اوابین پڑھنی ہے، 40 دن تک 4 گھنٹے ایمان اور یقین کی بات اور فضائل اعمال کی تعلیم، اور رات کو اٹھ کے رونا اور کھانے کے آداب اور سونے کے آداب اور مسجد میں رہنا اور لوگوں میں جا کر کے امت میں گھس کر کے ایمان اور یقین اور ایک ہی بات اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتے ہیں اور دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف جڑنا ہے۔ اس کی کوشش کی 95 سے، الحمدللہ ایک بھی چلہ نہیں چھوٹا۔ لاک ڈاؤن میں ایک چلہ چھوٹا تو وہ ایک سال میں 2 چلے لگا دی، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اس سامنے والے کو پوچھا، میں نے کہا حافظ صاحب آپ کا؟ تو میں نے ماشاءاللہ یہ 95 سے لگا رہے ہیں، میں نے 94 سے نیت کی تھی، تو 94 سے میرا بھی ایک بھی نہیں چھوٹا، 94 سے۔ پھر بات نکلی لاک ڈاؤن کے رمضان کی، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ مولانا یہ لاک ڈاؤن میں رمضان آیا نا، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ ہاں تاجر لوگ دونوں۔ میں نے کہا کیوں بڑی نعمت تھی؟ تو کہا ہمارا رمضان میں گھراکی ہوتی ہے، وقت ملتا نہیں ہے، تو ہم ہر سال سوچتے تھے کاش ہمیں ایک ایسا رمضان ملے جس میں ہم فری ہو تاکہ اللہ کا قرآن زیادہ پڑھیں۔ اور یہ آ گیا لاک ڈاؤن، دکانیں بند، ہم فوراً سمجھ گئے کہ امتحان کا وقت آیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ سب کو وقت دے کر دیکھ رہا ہے کہ کون قرآن پڑھ رہا ہے اور کون نیوز دیکھ رہا ہے، سب کو چیک کر رہے ہیں۔ بولے میں بولا پھر آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا مولانا میں نے 32 قرآن پڑھے، 32 پورے 31 یا 32 قرآن رمضان، روز ایک قرآن پڑھو، کچھ ایک قرآن۔ یہ تو امتحان ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے بھی افسوس ہوا کہ کاش کہ ہم کو لاک ڈاؤن سے پہلے ملنے چاہیے، ہم تو امتحان میں فیل ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں، اللہ نے وقت دے کر دے۔ سامنے حافظ صاحب کو پوچھا، میں نے کہا حافظ صاحب جن کے زیادہ چیلے لگے تھے آپ نے کیا کیا رمضان میں؟ مولانا مجھے تراویح بھی پڑھانی ہوتی تھی۔ بولے یہ حافظ صاحب تراویح نہیں پڑھاتا، میں تراویح پڑھاتا تھا، تو تراویح کا یاد کرنا، سنانا، تراویح پڑھانا، اس کے علاوہ میں نے 17 قرآن پڑھا۔ اللہ، یہ وقت لگ رہا ہے نا، کنٹینیو لگ رہا ہے نا، عبادت کا ایک شوق پیدا ہوا، اللہ کے نام پہ کچھ قربانی دینے کا ایک شوق پیدا ہوا، یہ وصول کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں بدھوار کے مشورے میں ہوتے ہیں جوان لوگ، ابھی چلہ لگا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر۔ میرا عزیزوں، میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم دل پر لے لیں گے نا، بیانات تو ہوتے رہیں گے ماشاءاللہ، جمعہ میں بھی ہوں گے، مجلس سے بھی ہوگی، میں سنوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، آپ سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں آج کی مجلس سے، کہ انشاءاللہ آپ مجھے بھی ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگے انشاءاللہ۔ میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تجھے 3 دن جانا ہے۔ میں نے کہا میں نے بیانات کی تعریف کی ہوئی ہے، میرے پاس تھوڑا وقت نہیں ہے۔ ایک آہ بھری اور فرمایا کہ بیٹا تقریباً 89 سے ابھی لاک ڈاؤن تک مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میرے 3 دن چھوٹے۔ یہ تو یاد ہے کہ مہینے میں 2 مرتبہ لگے تھے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ کبھی 3 دن چھوٹے۔
وقت آیا اور چلے ہی جانے کا، اللہ کے دین کی محنت کو پہلے نمبر پر رکھ ہی لینے کا اور اپنی طرف اللہ کو بتائی دینے کی اور دنیا کے کام کاج کو آگے کر پیچھے کرنے کا، اللہ کے دین کو آگے پیچھے نہیں کرنے کا۔ بیٹا محنت، کوشش، قربانی، جوانی کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ آپ کے علاقے میں آپ کے آس پاس بھی دیکھنا وہ جیسے دیوانے لوگ ہو گئے، وہ اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں اور ان کی موت بھی بڑی شان سے آتی ہے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی دل پر لے لیں کہ انشاءاللہ جو مرضی ہو جائے ہمیں اللہ کے دین کو فرسٹ رکھنا ہے اور دنیا کو سیکنڈ رکھنا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ کھیتی کو چاہیے پانی اور اللہ کے دین کو چاہیے قربانی۔ کھیتی کو پانی ملے گا، کھیتی آباد ہوگی، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دی جائے گی، ہماری زندگی میں بھی دین آئے گا اور اوروں کی زندگی میں بھی دین منتقل ہوگا۔ اچھا اب ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جنہوں نے شراب پی تھی نا، انہوں نے تو صبح میں توبہ کر لی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں چلے میں چلا گیا 40 دن، اس کے بعد وہاں سے میں 4 مہینے میں چلا گیا۔ اب 4 مہینے میں وقت لگا کر آیا، کاروبار بہت شان کے ساتھ چل رہا تھا۔ ان کے بیٹے کہنے لگے کاروبار ایسا چلتا تھا کہ ہمارے یہاں بائکیں بکتی تھی، 26-28 بائک ہر وقت رہتی تھی، اسپلینڈر کی، ٹی وی ایس کی، سب کمپنی والے بائک رکھ کر جاتے تھے۔ روزانہ کبھی 4 بائک، کبھی 5 بائک، کبھی 6 بائک بکتی تھی اور ایوریج روزانہ کبھی 12,000 روپے، مطلب مہینے کے 18 لاکھ روپے ہم کو نفع ہوتا تھا۔ بہت اچھا شان سے ہمارا بزنس چلتا تھا۔ اب میرے ابا نے تو جیسے ہی لائف چینج کی نا تو کہہ دیا کہ بیٹا آپ اپنے کو اللہ کے دین کو فرسٹ رکھنا ہے، شریعتوں پر سنتوں پہ چلنا ہے، اپنے کو غلط کوئی کام کرنا نہیں ہے۔ تو میرے ابا تو دین سیکھنے لگے، اللہ کی طرف آگے بڑھنے لگے، چین سکون آنے لگا، زندگی بہتر ہونے لگی۔ جمعہ میں ایک مولانا کا بیان تھا تو میرے ابا پہنچ گئے۔ مولانا نے بیان میں کہا کہ بھائی یہ سود جو ہے نا، بیاج، خلاصہ یہ کہ یہ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو سود لے، سود دے، بینک سے رقم لے کر کے بزنس کرے، یہ سب تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یمحق اللہ الربا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور یہ تیرے رب کا وعدہ ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور یہ بھی تیرے اللہ کا وعدہ ہے کہ تیرا اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دے گا تو خدا بڑھائے گا اور سود کے چکر میں پڑے گا تو یہ ایسا دلدل ہے کہ یہاں سے کوئی اٹھتا نہیں ہے اور یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اعلان ہے جنگ۔ اس لیے کوئی اس کی طرف اشارہ نہ کرے، کوئی اس کا لین دین نہ کرے۔ جمعہ کا بیان تو ختم ہو گیا، ابا آئے، بیان سنا مولانا کا، سنا، چل سب بزنس بند بولے۔ ابا ہم کہاں سود کا کر رہے بزنس، ہم کہاں بیاج کا کر رہے، ہم تو بائک بیچ رہے ہیں۔ کوئی بولا تھا نا اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنے کا، ابا ہم کیا اشارہ کر رہے ہیں۔ کوئی اسپلینڈر لینے آتا ہے، بولتا ہے پیسہ نہیں ہے تو بینک والے کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ بات کر لے، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، اس کو بینک کی لون لینے میں مجبور کرتے ہیں نا ہم۔ یہ بزنس ہی نہیں چاہیے، یہ بند کرو۔ اچھا بولتا ہے ابا 18 لاکھ روپے کماتے ہیں، 18 لاکھ کو چھوڑ دو، اللہ کا دین فرسٹ ہے، سب جلدی فون کرو گے، سب کمپنی والے آ کر لے جاؤ۔ ابا میری بات تو سنو، میں گھر میں سے چلا ہوا چاہیے ہی نہیں، اللہ کو ناراض کرنا ہی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے، ابھی کوئی دوسرا کے بھی نظام چلا دے گا۔ ہاں جب نظر اللہ پہ جم جاتی ہے نا پھر انسان یوٹرن لے لیتا ہے۔ جنید جمشید نے کیوں یوٹرن لیے؟ نظر اللہ پہ جم گئی، اللہ کچھ نہیں، سب خیر کر دے گا، اور کر دیا۔ ایک ملک میں مشہور تھے، اللہ نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا، پوری دنیا میں نظمیں پڑھوا دی۔ پہلے گانا ایک ملک میں گاتے تھے، نظمیں پڑھوائی، پوری دنیا میں آواز پہنچائی، 100 برانچیں ہو گئی، ٹور چلوا دی، بڑا کام کر دیا، دنیا آخرت دونوں قدموں میں ڈال دی، دین کا کام لیا۔ قبر کھودنے والے نے کہا جنید کی قبر کھود رہا تھا، اندر سے خوشبو آ رہی تھی، وہ اللہ کی طرف آ گئے تھے نا یوٹرن لے کے، تب خوشبو آئی تھی۔ گانا گاتے رہتے تو آج ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا اور کبھی خوشبو بھی نہیں آتی۔ اور ان کے انتقال پہ ایک اسٹیج پہ مولانا طارق جمیل صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی اور حضرت مولانا منظور صاحب مینگر، اتنے سب کبھی ایک اسٹیج پہ جمع نہیں ہوئے۔ جنید تو میرا ہوگا، بڑے بڑے عاشقوں کو تیرے اسٹیج پہ جمع۔
ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جیسا مجمع جمع کر دیا کہ جو میرا ہوگا میں اس کا ہوگا. حالانکہ بہت بڑا سنگر، بہت اس وقت گناہوں والی لائف، دنیا کی رنگیلیاں، لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچا. پورا یو ٹرن لے کے اللہ اور اس کا رسول جو کہنا ہے کہتے رہو، آخرہ بنا کر جاؤ. اللہ نے، لوگوں نے کیا کہا، لوگوں نے تعریف کی، عزت کی. آج بھی ہائی وے پر ان کی نظمیں چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں عقل مان، یو ٹرن لے کے اللہ کی طرف آنا. آج ہماری تھوڑی بہت عزت ہے، اس وقت لوگ کیا کہیں گے، دوست لوگ کیا کہیں گے. جو کہنا وہ کہے کہ اللہ اس کے رسول کا دیوانہ ہو جاؤں گا. ان کو آنا ہو تو آوے، اور ان کو نہ آنا ہو تو آپ کے سورت کے امیر صاحب میاں محمد چاچا رحمۃ اللہ مغفرت فرمائے حضرت نے. بہت ماڈرن لائف تھی نا، عجیب لائف تھی ان کی. 10 دن لگے تھے جماعت میں. 3 دوست تھے. آ کر کے دوستوں کو کہا کہ بھائی ہم نے بہت ماڈرننگ کی، ماڈرن لائف تھی، بہت گناہوں والی زندگی گزاری. میں اپنی پوری آلبم پھاڑتا ہوں، اب میں چل رہا ہوں اللہ کی طرف. آپ لوگوں کو آنا ہے میری طرف، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آؤں گا. آپ لوگ میرے ساتھ آئیں گے، ہم سب مل کے اللہ کو راضی کریں گے. اور اگر آپ کو میرا راستہ یہ اللہ کے راستے والا سمجھ میں نہیں آتا، آپ اپنے راستے میں میرے راستے. کیا جذبات. دیکھا تھا نا ان کا انتقال کیا ہوا، کیسا پورا سورج جمع ہوا. میں تو تھا، میں نے تو دیکھا. اللہ اکبر، کمال غریب ہے. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب تشریف لے آئے، جنازے کی نماز پڑھا. حضرت مولانا احمد ڈاٹ صاحب دعوت کرتا ہوں کئی سفر میں ہو گیا، اچانک آ گئے. حضرت مفتی صاحب نے کہا آپ نماز پڑھو. محمد ڈاٹ صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ نماز پڑھو. بولے نہیں آپ تھوڑا ان کے فیلڈ کے آپ پڑھا دو. اچھا. پھر حضرت مولانا احمد ڈاٹ صاحب نے نماز پڑھا. کیسے سب کو جمع کر دیا. حالانکہ نہ حافظ عالم ہے، اللہ کے دین کی محنت کو مقصد کرتا ہے. اور ایک بہت بڑے اس وقت کے چوٹی کے اللہ والے نے مجھے کہا، جب میاں محمد چند عامر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بتایا تھا ان کی بیٹی، ان کے چہرے کو، تو مجھے ایک بہت بڑے اللہ والے نے کہا بیٹا کوئی صحابی کا چہرہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا وہ تو نہیں دیکھا. صحابی جیسا دیکھنا ہو تو ان کا دیکھ لے جا. کس طرح مسکرا رہے اور دیکھ لے اللہ کے دین کی محنت کر کے گئے نا، دین کو فش رکھائے نا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے نا، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دیتے تھے نا. جا کے دیکھ لے چہرہ. میں نے دیکھا، میں نے بھی لائف میں آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا. ایسے مسکرا رہے، خوشحال. میری بھی ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا کہ چونکہ میرے بھائی کے دادا سسرے ہو، تو میں نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کرو. مجھے کہا تو سال چلا گیا جماعت میں. میں نے کہا حضرت تو میں نصیحت کا کہہ رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ نصیحت ہی کر رہا ہوں. ابھی ایک نصیحت کروں گا تو ایک نصیحت سنے گا، سال چلا جائے گا تو روزانہ نصیحت سنے گا. 4 گھنٹے فضائل اعمال میں کیا کرے گا تو؟ تہجد میں کیا سنے گا؟ ملاقاتوں میں جائے گا تو کیا؟ آخری بات میں کیا؟ ایمان یقین کی بات. ان کی بات دل پہ لگی تھی اور میں چلا گیا تھا سال. اللہ اکبر. اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں. وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی قرآن پڑھے یہ ریٹیل ہے، 100 کو پڑھتا کر دے یہ ہول سیل ہے. 100 کو پڑھتا کر دے یہ. تو میرے عزیزوں وریا والو، میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو. کسی اللہ والے سے بیعت ہو کے ہم ان کے معاملات بھی پڑھ رہے ہو، ان کی خانقاہ میں بھی جا رہے ہو، ان کی مجلسوں میں بھی جا رہے ہو، اور دوسری طرف جمعرات کے دن ہم مرکز پر بھی جا رہے ہو، اور اللہ کے دین کی خاطر ہم قربانیاں بھی دے رہے ہو، اور ہمارا گشت بھی ہو رہا ہو، اور ہمارا مشورہ بھی ہو رہا ہو، اور ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم بھی ہو رہی ہو، اور اللہ والے کے معاملات بھی ہو رہے ہو. دونوں چیزوں کو اگر ہم ساتھ میں لیتے ہوئے چلیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر ایک جان پیدا ہوگی، ایک چمک پیدا ہوگی، ایک رونق پیدا ہوگی، اور ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی، عملی زندگی بنانے کی، اور مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اقبال بھائی برما بیمار کون ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ اقبال بھائی کو مکمل شفا عطا فرمائے. ہم لوگ بھی جسمانی روحانی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شفا عطا فرمائے. اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے.
اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچی پکی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک نوجوان ساتھی کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی۔ کہاں پر ملاقات ہوئی؟ بازار میں۔ جوان تھے تو ملاقات ہوئی۔ میں کہا حضرت بازار میں کیا کر رہے ہو؟ میں بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ بازار میں تو لوگ خریدتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، میں تو بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ حضرت ہو گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ تیار ہے صلح کرنے کے لیے، بازار والے تیار یہ نہیں مان رہے، اللہ کی طرف نہیں آ۔ ان کو سمجھا رہا ہوں اللہ کے نبی کے طریقوں کی طرف آ جاؤ تو بولتے نہیں، نمازوں کا اول وقت رکھ لو تو نہیں، اللہ کے دین کی محنت کرو تو نہیں، شریعت کے مطابق بزنس کرو تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تیار ہے، یہ بازار والے تیار نہیں۔ جوان تھے، ایک لمبا عرصہ گزرا، 35 سال 33 سال کے قریب کا زمانہ گزرا، حضرت کی بھی عمر ہو گئی اور اس نوجوان کی بھی عمر ہو گئی۔ حضرت دوسری جگہ رہتے تھے۔ اس نے کہا کہ یار کافی وقت ہو گئی، حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی، جانا چاہیے ملاقات کرنے۔ تو وہ گیا ملاقات کرنے، معلوم کیا تو کہا کہ ہاں وہ تو ہے، ابھی موجود ہے حضرت۔ ابھی کہاں ہے؟ تو پتہ نہیں، دیکھو کہیں ہوں گے، مسجد میں گیا ہوں۔ تو تلاش کرتے کرتے کسی نے بتایا کہ وہ قبرستان میں ہے۔ تو وہ نوجوان پہنچ گیا حضرت کے پاس قبرستان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے ہو؟ الحمدللہ۔ پہچانا میرے کو؟ ہاں وہ بازار میں ملاقات ہوئی تھی، وہ اللہ والے کی یادداشت تو زبردست۔ حضرت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو بیٹا وہی کر رہا ہوں جو بازار میں کر رہا ہوں، وہی کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ اللہ کی ان سے صلح کروا رہا ہوں، قبر والوں سے۔ حضرت ہو گئی صلح؟ تو بیٹا معاملہ الٹا ہو گیا، اب یہ سب قبر والے تیار ہے، اللہ تیار نہیں ہے۔ سب قبر والے تیار ہے صلح کرنے کے لیے، اب اللہ تیار۔ پہلے بازار والے تیار نہیں تھے، اللہ تیار تھا۔ اب انتقال ہو گیا اکثروں کا، اب یہ قبر میں سوچے ہوئے ایک دم تیار ہے، لیکن اب اللہ تیار ہے۔ رزق کے وقت رونے سے کام چلتا ہے؟ ولیہ والوں آج زندہ ہے نا، آج اللہ بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے، سب مسئلے حل کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہم لوگ تیار ہیں اللہ کی طرف آنے کے لیے؟ تیار ہیں انشاءاللہ، کریں گے دین کی محنت، بیٹھیں گے گشتوں میں، جائیں گے ملاقاتوں میں، ہر مہینے 3 دن اور محنت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ ولیاؤں میں ایک دینی ماحول قائم ہو جائے جہاں محنت کی جاتی۔ میں تو ابھی نوساری میں دیکھ کر تعجب میں رہ گیا، تھوڑی سی محنت کی ساتھیوں نے تو 22 ایک ہی مہینے میں، یہ اگست میں 22 چلے کی جماعت، 3-4 مہینے کی جماعت، ایک جماعت آج ہی صبح تھائی لینڈ پہنچے۔ کیسے کیسے حالات میں لوگ الحمدللہ تھائی لینڈ پہنچے، یقین نہیں ہوتا تھا یہ چلے جائیں گے۔ اللہ دل پہ لیا، اللہ نے ان کو قبول کیا، اور یہ اولوں میں اور آپ دل پہ لیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی قبول کریں گے۔ اور اگر ہم نہیں جانا چاہتے، اور اگر ہم دین کی محنت نہیں کرنا چاہتے، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرنا چاہتے، فجر کی نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اپنے گھروں میں تعلیم نہیں کرنا چاہتے، یاد رکھ لینا اللہ کو میری اور آپ کی بالکل ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت، اللہ کے قرآن کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے قرآن کی دعا۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ پیارے اللہ رحیم مولانا کریم اللہ، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، زندگی گناہوں میں گزارتی ہے اللہ، بہت باریک باریک گناہ ہیں اللہ، بد نظری ہم سے ہو جاتی ہے، غیبت ہم سے ہو جاتی ہے، غیبت کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لوگوں کی برائیاں دل میں پال بھی رہے ہیں، کئی رشتہ داروں کی نفرت کو دل میں ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ چیز دل میں کینہ بن جاتی ہے، اور اللہ یہ فرمایا جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ایک طرف آپ کا ایسا جلال ہے اور ہمارا دل اللہ گندا ہے، اللہ گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے، گندے خوچے میں ہم کھانا نہیں کھاتے، گندے برتن میں ہم دودھ نہیں لیتے، گندا روم ہمیں پسند نہیں، گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں، ہم جیسے کمزوروں کو گندا واش روم پسند نہیں۔ اللہ اگر ہمارا دل گندا ہو تو یہ آپ کو کیسے پسند آئے گا، اس میں آپ کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ ہمیں
اپنے دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، دل کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں، اے انسان جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا اس دل میں خدا نہیں بستا ہے، گندے دل میں اللہ نہیں آتے، نفرتوں والے دل میں اللہ نہیں آتے، کینہ اور بغض والے دل میں اللہ نہیں آتے، اللہ تو صاف شفاف دل میں آتے ہیں۔ ایک دو نہیں، پوری دنیا نے بھی ستایا ہو اس وقت بھی اگر اللہ چاہیے تو دل کو صاف رکھنا پڑے گا، اگر کسی کا بھی کینہ ہوگا اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ اللہ ہمارے دل کو ایک دم پاک صاف کر دیجیے، اللہ ہمارے قلوب کا تصفیہ، نفوس کا تزکیہ فرما، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما، اللہ والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کی مجلسوں کو اٹینڈ کر کے ان کی معمولات کی پابندی کی اللہ ہمیں توفیق پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ بہت سے لوگ ہیں آپ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کتنے لوگ بیرون میں ہیں، کتنے لوگ 4 مہینے میں ہیں، کتنے لوگ اندرون میں ہیں، اللہ آپ ان کو قبول کر رہے ہیں۔ ہمارے نوسا جی کے ایک ساتھی کے بارے میں ان کے بارے میں نے سنا کہ وہ ذمہ دار ساتھی ایک وقت تھا بہت حالات میں تھے، ابھی ماشاءاللہ بہت بہاروں میں ہیں، اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیتے چلے گئے۔ ابھی ایک ساتھی نے مجھے بتایا مولانا وہ حاجی صاحب کے بارے میں ایک بات بتاؤں، کسی کو پتا نہیں ہے تو ساری میں مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ حاجی صاحب ایک مرتبہ تو تشکیل کے لیے آئے ہوں گے تو مجھے سمجھاتے ایک مرتبہ کہنے لگے بیٹا یہ دین کی برکت سے 7 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر چکا ہوں، 7 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر چکا ہوں۔ 1980 میں کچھ نہیں تھا، قرضے میں تھا، حالات میں تھا، آج 10 ایک دکانیں ہیں اور کرایہ آ رہے ہیں اور چین سکون والی لائف ہو گئی ہے اور بچے حافظ ہو گئے ہیں اور گھروں میں ترتیب سے اللہ کے راستے میں وقت لگ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں 97 سے ابھی تک میری تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ اللہ بے شک جو آپ کی طرف صحیح منوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی طرف بتاتے ہیں اور آپ کے گھروں میں رات میں سوتے ہیں اور تہجد میں اٹھ کر کے روتے ہیں، اللہ آپ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ پوری دنیا بھر میں لوگوں کو آپ قبول کر رہے ہیں۔ میں نے ویسٹ انڈیز میں بھی دیکھا انگلینڈ کی جماعت آ رہی ہے، جا رہی ہے، وہاں کی جماعت جانے والی تھی۔ اللہ 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 ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارا ہر ہفتے کا گھر چھوٹ رہا ہے، مسجدوار جماعت چھوٹ رہی ہے، ملاقاتیں چھوٹ رہی ہے۔ اللہ وہ حق محنت جس کو ہم اللہ ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہ کر لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت تبلیغ کا کام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر امت میں فرائض چھوٹ رہے ہو تو پھر فرض ہے، اگر سنتیں چھوٹ رہی ہو تو پھر سنت ہے، نوافل چھوٹ رہے ہو تو پھر نفل ہے۔ سوچ لینا اور دیکھ لینا تیرے علاقوں میں کتنے لوگوں کی فجر جا رہی ہے اور اندازہ لگا لینا، تجھے پتہ چل جائے گا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرا بچہ ڈوب رہا ہو، یہ بتا اس کو بتانا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ اس نے کہا حضرت فوراً کوٹ پڑھوں گا۔ حضرت نے فرمایا اس کے چکر میں نہ پڑھ، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، تو خود لگ جا۔ امت حضور کی امت ڈوب رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہے، امت کا حال بے حال ہو رہا ہے، سود کے چکر میں پڑ رہی ہے، توازن سے دور ہے، اور ابھی ہم اس چکر میں لگے ہوئے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں چھوٹا بن کے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس مبارک محنت کو اپنا کام بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف کی تلاوت کی روزانہ ایک آدھ پارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تسبیحات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اولیاء کے ماحول کو مدنی ماحول بنا دے، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا دے، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کا یہاں سے خاتمہ فرما دے۔ ہمارے نوجوانوں کو جنید جمشید اور سعید انور کی طرح یوں ٹر لے کے اللہ کی طرف آ جانے کی توفیق عطا فرما اور پیارے نبی کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما اور اس معاملے میں کسی سے نہ شرمانے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ جناب کچھ نہیں کہیں گے، تیرے انتقال کے بعد انا للہ کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اللہ بہت سے لوگ چلے گئے، وہ آج قبروں میں ہیں، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ان سے ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، یہ وقت ہے، یہ موقع ہے، یہ زندگی ہے، ایمان بھی اب تو آپ نے دے دیا ہے، آپ کا شکر ہے۔ اللہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب لوگ مل کر نیت کرتے ہیں انشاءاللہ محنت کریں گے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے، وقت پر وقت تک بھیجیں گے، علماء کی قدر کریں گے، امام مؤذن کی قدر کریں گے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں دین کی ساری محنتوں کو دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا